اخبارات میں جو کچھ شائع ہوا تھا یہ تھابیس کی پہلی فتح تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب اس کی طرف سے جوابی کارروائی ہوگی تو تھابیس پر کیا گزرے گی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ اس کھیل میں ابھی 1-2 روز باقی تھے۔ اس وقت تو ڈیموس تیسری شبینہ پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے اسی جہاز کی طرف رواں دواں تھا جو اس کی اپنی ملکیت تھا اور جس کے سلسلے میں یہ افواہیں گردش کرنے لگی تھی کہ وہ غیر محفوظ ہے اور خود اس کا مالک اس پر قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ڈیموس نے اپنے ذاتی جہاز کی رفتار میں اضافہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہیلن نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور محبت سے مسکرانے لگی۔ بہت پر لطف پارٹی ہے پاپا، وہ خوش دلی سے گنگنانے والے انداز میں بولی اور اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ تھابیس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھپتھپایا اور مہمانوں کے ہجوم پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ہاں لیکن افسوس وہ پالش کرنے والا یونانی لڑکا اس محفل میں موجود نہیں ہے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا ڈیڈی، ہیلن نے دعویٰ کیا۔ وہ کبھی اپنے باپ کو پیار سے پاپا اور کبھی ڈیڈی کہا کرتی تھی۔ نہیں، وہ ضرور آئے گا، تھابیس نے کہا۔ اخبارات نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر وہ یہاں آنے سے باز نہیں رہ سکتا، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ اب تک یہاں آنے کے لیے سفر پر نکل چکا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو وہ کل یہاں پہنچے گا، اس لیے میں آج رات اپنی کشتی پر گزاروں گا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ میں بھی پاپا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ رائل باغ سے نکلے تو مسلح محافظوں نے تعظیم سے جھک کر ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ راہداری میں چلنے لگے۔ اچانک ٹائیگر ایک باڈی گارڈ کی پشت پر پہنچ گیا۔ وہ اس طرح چل رہا تھا کہ باڈی گارڈ کو عقب میں اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ ٹائیگر چلتے چلتے آگے بڑھا اور ہیلن کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ اوہ تم، میرا تو خیال تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم جیسی جوان لڑکی کسی بوڑھے کے ساتھ کہیں جائے، ٹائیگر نے سرگوشی میں کہا اور اس نے تھابیس کی طرف اشارہ کیا جو ان سے کئی قدم آگے چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیلن اس کی غلط فہمی دور کرتی اور اسے بتاتی کہ جسے وہ اس کا ساتھی کہہ رہا ہے وہ اس کا باپ ہے، اچانک ایک باڈی گارڈ نے قدرے بلند آواز میں ٹائیگر کو للکارا، اے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ٹائیگر نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا اور اس کی بات بھی نظر انداز کر دی، جس پر باڈی گارڈ دندناتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر ٹائیگر کو دبوچ لینا چاہا۔ چلے جاؤ، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا، دیکھتے نہیں کہ میں اس خاتون سے بات کر رہا ہوں؟ باڈی گارڈ نے اس کے دونوں کندھے جکڑ لیے۔ ٹائیگر نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ باڈی گارڈ کے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹ گئے۔ اس نے انہیں دوبارہ اٹھا کر ٹائیگر کی گردن کو گرفت میں لینا چاہا، لیکن وہ ہاتھوں کو حرکت دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ شخص کون ہے؟ تھابیس نے یکایک پلٹ کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں رقابت محسوس ہو رہی ہو بڑے میاں، لیکن ٹائیگر کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ ہیلن کہہ رہی تھی، یہ میرے پاپا ہیں۔ ہیلن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مسٹر تھابیس، اوہ تو وہ آپ ہیں جنہوں نے یہ پارٹی دی ہے، ٹائیگر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے چٹکی بجا کر کہا۔ تھابیس نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو آپ کو اس سلسلے میں شرم آنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ غصے سے تھابیس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اسے اس انداز میں پہلے کبھی کسی نے مخاطب ہونے کی جرات نہیں کی تھی۔ شرم آنی چاہیے تھی، یہ کہتے وہ ہیلن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا انداز شکایت آمیز تھا۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ ٹائیگر نے جو کچھ کہا تھا اس کی وضاحت نہیں کی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تھابیس کو محض غصہ دلانا چاہتا ہو۔ اگر اس کا صرف یہی مقصد تھا تو اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ تھابیس اور اس کی بیٹی راہداری میں ٹائیگر کے ساتھ چلتی رہی۔ خود ہیلن بھی اس بات پر حیران تھی، لیکن اس نے ٹائیگر سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنے باپ کو کوئی جواب دیا۔ وہ ایک خودکار لفٹ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں بھی کئی گارڈ موجود تھے۔ جس گارڈ نے ٹائیگر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی وہ پیچھے رہ گیا۔ وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو بظاہر تو بالکل ٹھیک دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ ان سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی رگیں اور پٹھے مفلوج ہو گئے ہوں۔ تھابیس لفٹ کے قریب رک گیا۔ وہ پلٹ کر ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے دہک رہی تھی اور شدت غضب سے چہرے کی تاریکی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح ٹائیگر کو گھور رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا نام شہزاد ہے، ٹائیگر نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ شہزاد ہے ڈیڈی، ہیلن نے جلدی سے کہا اور پھر کندھے اچکا کر گویا کسی بہت بڑے فرض سے نجات حاصل کر لی ہو۔ تھابیس کچھ بڑبڑایا۔ لفٹ کے ذریعے وہ ایک عرصے پر پہنچ گئے۔ اس عرصے سے ایک دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے تھابیس اور ہیلن کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے ٹائیگر نے کہا، میں یہیں کام کرتا ہوں اور میرا تعلق ایران کے سفارت خانے سے ہے۔
کم از کم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں۔ اوشان اور میں، ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے تربوز دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ تھابیس ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اب تک شاید وہ غیر حاضر دماغی سے کام لے رہا تھا۔ تم شہزاد ہو؟ اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے یہ نام اس نے پہلی بار سنا ہو۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے۔ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اور تمہارا تعلق ایران کے سفارت خانے سے ہے؟ ہاں، ٹائیگر نے کہا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے تھابیس کی آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری اتر آئی ہو۔ اس کے ڈیلے برف کی دو گول گول ڈلیوں سے مشابہ تھے، سخت، ٹھوس، گہری اور شفاف آنکھیں جو ٹائیگر کے جسم کے ہر انچ کا جائزہ لے رہی تھی۔ گارڈز! یکایک تھابیس نے محافظوں کو پکارا۔ اس شخص کو یہاں سے دور ہٹا دو۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا۔ تھابیس اس کی طرف دیکھ کر معذرت آمیز انداز میں مسکرایا اور بولا، مجھے افسوس ہے، ہیلن کو اور مجھے اب یہاں سے جانا ہے اور تم ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ میں ہیلن کو پریشان نہیں کر رہا۔ ٹائیگر بولا، ہاں پاپا، یہ مجھے پریشان نہیں کر رہا ہے۔ ہیلن نے بڑی ادا سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھالی اور اپنے باپ سے کہا، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ تھابیس کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ٹائیگر سے دور ہو گیا تاکہ محافظوں کا راستہ صاف ہو جائے۔ محافظ کڑے تیوروں والے خونخوار آدمی تھے۔ وہ سب کے سب تربیت یافتہ تھے اور ان کے آگے بڑھنے کا انداز کسی ایسی فوج جیسا تھا جو اپنے سامنے آنے والی ہر شے نیست و نابود کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ٹائیگر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، البتہ اسے ہیلن کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی دلچسپ تماشا دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو۔ تھابیس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی ایک طرف ہٹا دیا۔ بیڑیوں کے بو کے غول کی طرح چاروں طرف سے محافظ آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے ٹائیگر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹائیگر ان سیاہ کوٹوں والے محافظوں کے درمیان یوں چھپ گیا جیسے کئی چٹانیں بیک وقت چاروں طرف سے شہزاد کو پیس ڈالنے کے لیے سمٹ رہی ہوں۔ سیاہ کوٹوں کا دائرہ تنگ ہونے لگا۔ اچانک سب ایک ساتھ لپکے اور یوں لگا جیسے سیاہ کوٹوں کا کوئی بہت بڑا ڈھیر فرش پر پڑا ہو۔ ٹائیگر ان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ تھابیس کے ہونٹوں پر طمانینت بری مسکراہٹ آ گئی۔ کوٹوں کا ڈھیر فرش پر پڑا رہا۔ اس میں ہلچل سی محسوس ہوتی رہی۔ کبھی کبھی کسی کی کرا بھی گونج اٹھتی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ٹائیگر کو پکڑ کر اٹھا لیتے اور وہاں سے لے جاتے۔ نہ جانے وہ فرش پر پڑے کیا کر رہے تھے۔ انداز تو ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنے نیچے دبے ہوئے ٹائیگر کو پیس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن ہیلن حیران تھی کہ ٹائیگر کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی۔ کہیں وہ اس ہجوم میں دب کر بے ہوش تو نہیں ہو گیا۔ تھابیس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دوسرے عرصے کی طرف جانے والے راستے کی طرف چل دیا۔ وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی جبکہ تھابیس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ غالباً اسے یقین تھا کہ وہ جس نوجوان کو قتل کروانے کا خواہش مند تھا وہ ان پہاڑ جیسے جسموں والے محافظوں کے بوجھ تلے پس کر رہ گیا ہوگا۔ یکایک کوٹوں کے ڈھیر میں ہلچل بڑھ گئی اور پھر ان کے درمیان ایک خلا سا پیدا ہو گیا جس میں سے ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تھابیس اور ہیلن آخری اشیاء کی لفٹ کے قریب پہنچے تو تھابیس نے کچھ کہنے کے لیے ہیلن کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس کے پہلو میں اس کی بیٹی ہیلن نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جس کی موت کا اسے یقین ہو چکا تھا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو فرش پر سیاہ کوٹوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس ڈھیر کے بیشتر حصے ساکت تھے، کسی حصے میں ہلکی سی ہلچل بھی تھی، لیکن تھابیس حیران تھا کہ تمام باڈی گارڈ ڈھیر کی شکل میں کیوں پڑے ہیں، وہ اٹھتے کیوں نہیں۔ ٹائیگر بھی اس ڈھیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت اچھے آدمی ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہیں آرام کرنے کے لیے زیادہ مہلت نہیں دیتے۔ ان میں سے بیشتر صبح تک آرام سے سوتے رہیں گے۔ تھابیس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ آئیے، آپ جہاں جا رہے تھے میں آپ کو لے چلوں۔ ٹائیگر نے پیشکش کی اور ہیلن کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے انداز سے یہ ہرگز ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ابھی لگ بھگ 8 باری برکم محافظوں کے نیچے دبی ہوئی حالت سے نکلا ہوگا۔ تھابیس تھکے تھکے قدموں سے ان کے پیچھے چل دیا، لیکن ہر 1-2 قدم کے بعد وہ عقب میں کوٹوں کے اس ڈھیر کی طرف ضرور دیکھ لیتا تھا۔ اب محافظوں نے ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ جسے تلاش کر رہے ہیں وہ تو کبھی کا ان کے نرغے سے نکل کر جا چکا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ ہیلن نے پوچھا۔ کیا چیز؟ تم ان لوگوں کے نرغے سے کیسے نکلے؟ وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، دراصل یہ سب کچھ بہت آسان تھا۔ وہ کیسے؟ ہیلن نے دریافت کیا۔ ردم، تال، سائیکر، یہ ایسی اصطلاحات ہیں
جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن دراصل ان میں بہت سی پراسرار باتیں پوشیدہ ہیں۔ جب ان سب نے مجھ پر چھا جانے کی کوشش کی تھی تو میں خاموش کھڑا ان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ جب میں نے ردم محسوس کر لیا تو خود کو اسی ردم کے حوالے کر دیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ میں خاموش لیٹا ان لوگوں کا بوجھ برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ وہی ردم خود ان لوگوں کے خلاف کام کرنے لگا۔ یہ ایک قانون ہے، فطرت قانون۔ ہیلن پلکیں جھپکاتی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ نہیں سمجھی؟ نہیں سمجھی؟ ٹائیگر نے کہا لگا کر کہا۔ اچھا، تم گولی کی مثال لے لو۔ اگر تم اس کی فورس کے سامنے اور اس کی زد میں موجود ہو تو وہ اپنی فورس کے باعث تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے، لیکن اگر تم اس کی اپنی سمت میں اور اس کی فورس کے موافق حرکت کرو تو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس طرح اگر تمہیں تجربہ حاصل ہو تو شاید تم گولی کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ ہیلن کی آنکھوں میں الجھن تھی اور وہ ٹائیگر کے لیے ستائش کا بھی تاثر دے رہی تھی۔ اس سلسلے میں خاصی مشق کی ضرورت پڑتی ہے، ٹائیگر کہہ رہا تھا۔ کس قدر مشق؟ 50 سال، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ 50 سال؟ ہیلن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن تمہاری عمر بہت کم معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، میری عمر 30 سال سے زیادہ نہیں، اور میرا تجربہ 50 سال یعنی نصف صدی پر محیط ہے۔ یہی بات عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ اس میں میرے استاد کا 40 سالہ تجربہ شامل ہے۔ اوہ، گویا تم نے 10 سال کا تجربہ حاصل کیا ہے؟ ہاں، مسلسل 10 سال اور روزانہ 8 گھنٹے کی تربیت، ٹائیگر نے جواب دیا اور کنکھیوں سے تھابیس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدم اس عرصے کی طرف جانے والے زینے کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں سے ایک لفٹ پہلو کے سب سے نچلے پلیٹ فارم تک جاتی تھی۔ غالباً ان لوگوں کی منزل وہی پلیٹ فارم تھا۔ یہ پلیٹ فارم سطح آب سے تقریباً 100 فٹ بلندی پر تھا۔ ٹائیگر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اسے اس زینے کی تلاش تھی جس کے ذریعے ان لوگوں کو نیچے جانا تھا۔ اسے اس لفٹ کے بارے میں معلوم نہیں تھا جو اس پلیٹ فارم تک جاتی تھی، لیکن وہ تھابیس کی شاندار بردبانی کشتی کو ڈولتے ہوئے دیکھ سکتا تھا جسے اس عظیم و شان جہاز کے قریب ہی لنگر انداز کیا گیا تھا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ وہ ایک پاورفل لانچ ہے جس کے ساتھ بادبان بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک لگژری لانچ تھی جس پر دنیا کے اس دولت مند ترین آدمیوں میں سے ایک آدمی یعنی تھابیس نے تعیش و آرام کا پورا سامان کر رکھا تھا۔ وہ ایک جگہ رک گئے۔ ٹائیگر ہیلن کی طرف متوجہ تھا۔ میں تمہاری ضرورت محسوس کرتی رہی ہوں، حالانکہ تم نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، ٹائیگر نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہیں میری کس حد تک ضرورت ہے۔ میں کم از کم تمہارے لیے خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بتا چکا ہوں کہ مجھے ان گنت برے دلوں والی لڑکیاں پسند ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اگر تم اپنے چہرے پر ویسے دل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے بھی خودکشی پر آمادہ ہو سکتا ہوں۔ ہیلن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھابیس ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ٹائیگر اس وقت ہیلن کی طرف پوری طرح متوجہ تھا، اس لیے وہ تھابیس کی اس حرکت سے بے خبر رہا جو اس نے بالکل اچانک ہی کی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے بڑی پھرتی دکھائی۔ اس نے ہیلن کو سامنے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے پیچھے لپک پڑا۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر صورتحال سمجھنے میں کامیاب ہوتا، اس کے اور ان لوگوں کے درمیان کانچ کا ایک دروازہ حائل ہو گیا تھا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس لفٹ کی طرف سے بے خبر تھا، ورنہ وہ لوگ اتنی آسانی سے اسے چوٹ دے کر نکل جانے میں کامیاب نہ ہوتے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ لفٹ تیزی سے نیچے چلی گئی۔ شیشے کے دروازے سے اس نے ہیلن اور تھابیس دونوں کے لبوں کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں نے ہی کچھ نہ کچھ کہا تھا۔ شیشے کے دروازے کی وجہ سے آواز تو ٹائیگر کی سماعت تک نہ پہنچ سکی، لیکن وہ ان کے ہونٹوں کی حرکت سے سمجھ گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ خدا حافظ شہزاد، یہ ہیلن کے آخری الفاظ تھے۔ پھر ملیں گے نوجوان، تھابیس نے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ٹائیگر کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ اس نے یہ جملہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ لفٹ اور ان کے چہرے ٹائیگر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ٹائیگر نے ریلنگ کے سہارے جھک کر جہاز کے پہلو میں تیزی سے نیچے جاتی ہوئی لفٹ کی طرف دیکھا۔ چند ہی ساتوں میں لفٹ پلیٹ فارم پر عین تھابیس کے لانچ کے سامنے رک گئی۔ شیشے کا دروازہ سرک گیا۔ سب سے پہلے ہیلن باہر نکلی، اس کے پیچھے پیچھے تھابیس تھا۔ ہیلن نے نگاہ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ غالباً وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ٹائیگر کو ریلنگ سے نیچے دیکھنے کا بھی دھیان آیا ہوگا۔ اگر وہ اوپر دیکھتی تو یقیناً دونوں کی نظریں چار ہو جاتی۔ تھابیس نے ہیلن کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا انداز محبت آمیز تھا، اگرچہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے اس وقت پوری شفقت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ممکن ہے یہ ٹائیگر اور محافظوں کے درمیان ہونے والے اس واقعے کا رد عمل رہا ہو، یا پھر وہ یہ سوچ کر الجھ گیا ہو کہ اس نوجوان کو ٹھکانے لگانے کی جو آخری کوشش اس سے ممکن تھی
وہ بھی ناکام ہو گئی۔ ٹائیگر اسے اور اس کے آدمیوں کو خاصا نقصان پہنچا چکا تھا اور وہ ہر حالت میں اس سے اپنا حساب برابر کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ٹائیگر کو محض ہاتھوں کی طاقت سے نہیں کچلا جا سکتا۔ یہ بات اس نے ان فلموں میں بھی دیکھی تھی جو پہلے مقابلوں کے دوران خفیہ کیمروں کے ذریعے ان کے ریکارڈ میں محفوظ تھی۔ ٹائیگر ریلنگ پر جھکا رہا اور نیچے دیکھتا رہا۔ اسے ہیلن ایک ننھی سی گڑیا محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی گڑیا جو کسی میکانزم کے ذریعے حرکت کر رہی ہو۔ 100 فٹ کے فاصلے سے وہ اپنے باپ کے ساتھ چلتی ہوئی لانچ تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی تھابیس نے لانچ پر قدم رکھا، وہ رسے ہٹا دیے گئے جن کی مدد سے لانچ اس عظیم و شان جہاز کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ٹائیگر ہیلن سے بعض باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے اسے کیوں نظر انداز کیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ہیلن یا اس کا باپ ان خفیہ راستوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے، جن کے ذریعے پراسرار حملہ آور جہاز میں سفر کرنے والوں پر موت بن کر جپٹ پڑتے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹائیگر کا خیال تھا کہ ممکن ہے ہیلن کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس عظیم و شان جہاز کا مالک ڈیموس دراصل کیا چاہتا ہے اور وہ جہاز پر ایسی خوریزی کیوں کروا رہا ہے۔ اسے اس سلسلے میں خاصا تجسس تھا، اور جہاز میں ایسے خفیہ راستے کس مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں، اور جہاز کے اندر ایک خاص حصہ خفیہ طور پر کیوں تعمیر کیا گیا ہے، وہی حصہ جسے وہ خفیہ جہاز کا نام دیتا تھا۔ اچانک نیچے سے انجن کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر چونک کر نیچے دیکھنے لگا۔ لانچ سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کا رخ ایک خاص سمت میں تھا۔ ٹائیگر نے اس سمت کی طرف دیکھا تو اسے کافی فاصلے پر تاریکی میں کچھ روشنیاں دکھائی دیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر میں کوئی اور جہاز بھی موجود ہو۔ تھابیس کی لانچ کا رخ اسی جہاز کی طرف تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس لانچ کے ذریعے تھابیس اپنے بڑے جہاز کی جانب جا رہا تھا جو دور سمندر میں اس کا منتظر کھڑا تھا۔ ٹائیگر نے بینائی پر زور ڈال کر دیکھا۔ وہ جہاز دھند اور تاریکی کے باعث واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاہم اس کا فاصلہ کسی طرح بھی 500 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ ٹائیگر کو سمندری ہوا کی وجہ سے اپنی زبان کی نوک قدرے نمکین محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کڑے نمک کا ذائقہ چکھنے کے بعد تھوکنے پر مجبور ہو گیا۔